کبھی تم نے سوچا کہ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جس کے بعد زندگی بدل جاتی ہے؟ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس کے بعد آزمائش ہار جاتی ہے اور مدد رکھتی ہے؟ کیا تم اس موڑ پر ہو جہاں سجدے ہیں مگر سکون نہیں، دعائیں ہیں مگر دروازے بند ہیں، صبر ہے مگر صلہ نہیں؟ تو پھر سن لو، تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن جو روح آزمائش میں جلتی ہے وہی نور میں ڈھلتی ہے۔ جسے رب نے چنا ہوتا ہے اسے وہ دنیا کے ہجوم میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے، صرف اسی سے مانگے، اور جب مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو انعام کا در کھل جاتا ہے۔ آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے اور انعام کا ایک وعدہ۔ یہ جو تنگی، یہ جو محرومی، یہ جو بے بسی اور خاموش راتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نظر انداز ہونا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تیاری ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ چھین کر اللہ صرف خود کو دے دیتا ہے، کیونکہ جس کے پاس رب ہوتا ہے اس کے لیے ساری دنیا کم پڑ جاتی ہے۔ اور جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو انعام کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو تمہارے رب کی مدد آ چکی ہے، بس دروازہ کھولنے ہی والا ہے۔ اس ویڈیو میں بات ہوگی ان دو خاص نشانیوں کی جو یہ بتاتی ہے کہ تمہاری آزمائش اب آخری موڑ پر ہے اور اللہ کا وعدہ، اللہ کا انعام اب بہت قریب ہے۔ سنو، کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے جب دل سکون مانگتا ہے مگر ملتا نہیں؟ جب ہر صبح ایک تھکن کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، جیسے رات میں کچھ نہیں بدلا، جہاں خواب صرف آنکھوں میں رہ جاتے ہیں اور حقیقت صرف بوجھ بن کر دل پر بیٹھ جاتی ہے۔ بعض لوگ صرف پیسے کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دل کے سکون کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک تسلی، ایک ہمدردی، ایک دعا کی قبولیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب دعائیں بار بار کی جائیں، جب اللہ کو پکارا جائے چیخ چیخ کر اور پھر بھی خاموشی ملے، تو انسان ٹوٹنے نہیں پگھلنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر در بند ہو گیا ہے، جیسے قسمت میں صرف محرومی لکھی ہے، جیسے تقدیر کے صفحے پر صرف رکاوٹیں، ناکامیاں اور تنہائیاں ہیں۔ کوئی موقع نہیں، کوئی مدد نہیں، نہ ہاتھ تھامنے والا، نہ بات سننے والا۔ ہر طرف صرف اندھیرا، اور اس اندھیرے میں صرف ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا اللہ سن رہا ہے؟ اور یہاں سب سے خطرناک احساس جنم لیتا ہے، یہ احساس کہ شاید اللہ ناراض ہے، شاید اس کی مدد اب کبھی نہیں آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل امید چھوڑنے لگتا ہے، جہاں انسان اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے اور رب کی رحمت بہت دور محسوس ہوتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے، یہی وہ وقت ہے جہاں سے انعام کا دروازہ کھولتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے، مگر خاموشی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، کیونکہ جو سب کچھ کھو دیتا ہے وہی اللہ کو مکمل پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، جب زمین بنجر ہو جائے تو کیا یہ اس کا انجام ہوتا ہے؟ نہیں، بنجر زمین پر سب سے پہلے بارش ہی اترتی ہے، وہی زمین جسے سب چھوڑ چکے ہوتے ہیں اللہ اسے پہلی بوند عطا کرتا ہے۔ ایسا ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنہیں لوگ ناکامی کا چہرہ سمجھتے ہیں انہیں اللہ امتحان کا مرکز بنا دیتا ہے تاکہ وہ رب سے اتنا جڑ جائیں کہ رب کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ کبھی غور کیا، حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلامی میں بیچا گیا، قید میں ڈالا گیا، کئی برس گزر گئے، کوئی دروازہ نہ کھولا۔ مگر ایک دن آیا جب وہی یوسف جسے لوگ بھول چکے تھے، اللہ نے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ آزمائش ہی تھی جو یوسف کو تخت تک لائی، اور وہی اللہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی سنتا ہے، آج بھی بدلتا ہے۔ اللہ جب تاخیر کرتا ہے تو انکار نہیں کرتا، تاخیر صرف تیاری ہوتی ہے، تمہارے دل کو، تمہارے ظرف کو، اور اس انعام کو جو تمہارے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تمہارے سجدے، تمہارے آنسو، تمہاری خاموش راتیں، یہ سب محفوظ ہیں اس کے ہاں جو کسی نیکی کو رائی کے دانے کے برابر بھی ضائع نہیں کرتا۔
یہ وقت جو تم گزار رہے ہو یہ اللہ کی نظروں میں ہے۔ تم بھول سکتے ہو، لوگ نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن رب نہ بھولتا ہے نہ نظر انداز کرتا ہے۔ آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ اس کی خاص محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ دنیا کے شور سے نکال کر بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی سے بات کرے۔ اللہ محرومی دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اسی سے مانگے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کا دل صرف اسی کے ساتھ جڑ گیا ہے تو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، رب کے انعام وقت پر نہیں آتے بلکہ بہترین وقت پر آتے ہیں۔ اور سنو، جب سب ختم ہو جائے، خواب، تعلق، صحت، روزگار، دلی، اطمینان، تب انسان صرف ایک چیز کا انتظار کرتا ہے، رب کی طرف سے کوئی اشارہ۔ لیکن اس اشارے کے لیے بھی کچھ باقی نہیں ہوتا، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی خواب سچ ہوتا ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ دل مانتا ہے۔ تو کیا ایسے وقت میں اللہ کی مدد رک گئی ہوتی ہے؟ نہیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ایک خاص آزمائش سے گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کا انعام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اس شخص کے لیے ہے جس کا دل اللہ سے ہٹ چکا ہو، جو دعائیں کرتے ہوئے بھی یقین کھو چکا ہو۔ اللہ فرماتا ہے، وہ بندے کے دل اور اس کی مایوسی کے بیچ آ جاتا ہے، یعنی جب انسان خود اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا تب اللہ اس کی امید بن جاتا ہے، چاہے اسے خود محسوس نہ ہو۔ یہ وہ نشانی ہے کہ رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، وہ تمہارے دل کے اندر خود بیٹھ گیا ہے تاکہ تم ٹوٹنے نہ پاؤ۔ جب بندہ مکمل بکھر جاتا ہے اور حالات بہتر نہیں ہوتے، تب شیطان دل میں ڈالتا ہے، اب تو سب برباد ہے، چلو گناہی کر لو۔ لیکن وہ شخص جو سب کچھ کھو چکا ہو اور پھر بھی کسی گناہ کو کرتے ہوئے دل میں بے چینی محسوس کرے، تو سمجھ لے یہ رب کی طرف سے ایک نشان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ بندے کو مکمل طور پر اپنے قریب کھینچ لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے بھی نفرت دل میں ڈال دیتا ہے جو کبھی خوشی دیتا تھا۔ یہ اندر کی بے چینی، یہ چھوٹے گناہوں پر شرمندگی اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی نشانیاں کامیابی میں نہیں چھپتی، وہ ان دلوں میں ظاہر ہوتی ہے جو مکمل خاموش تھکے اور محروم ہوتے ہیں مگر رب کی تلاش نہیں چھوڑتے۔ اگر تمہیں کچھ بھی نہیں ملا مگر اندر سے گناہ چھوٹنے لگے اور دل کے زخموں میں اللہ کا ذکر آنے لگا، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح اشارہ ہے، انعام اب دور نہیں۔ یہ ویڈیو تمہیں اس لیے ملی کیونکہ تمہارے رب نے چاہا کہ تم سنو۔ میں تمہارے قریب ہوں، تم ابھی میرے ہاتھ میں ہو۔ یہ جو وقت تم گزار رہے ہو، یہ محرومی، یہ تھکن، یہ اندھیرے، یہ اللہ کی خاموشی نہیں، یہ اس کی توجہ ہے۔ تم اس رب کی نظر میں ہو جو سمندر کے نیچے تیرتی مخلوق کو بھی روزی دیتا ہے، اور تمہیں بھول جائے ناممکن۔ تمہاری خاموش دعائیں، تمہارے راتوں کے آنسو، تمہاری زبان سے نکلے بغیر دل میں اٹھنے والی آ اللہ، سب کچھ اس کے پاس محفوظ ہے۔ وہ وعدہ کرنے والا رب ہے اور وہ وعدہ کبھی توڑتا نہیں۔ اگر ابھی کچھ بدلا نہیں تو یہ بھی رب کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تمہیں بہتر کے لیے روک رہا ہے، کسی ایسے وقت کے لیے جو تمہیں حیران کر دے گا۔ یہ جو وقت ہے یہ آزمائش نہیں، یہ وہ پل ہے جس کے بعد تمہاری کہانی بدلے گی۔ رب تمہیں دیر سے دیتا ہے مگر جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ تم اپنے آنسوؤں پر مسکرا اٹھتے ہو۔ بس صبر کر، ہمت نہ ہار، کیونکہ رب کی مدد خاموشی سے چل پڑی ہے اور انعام بس دروازے پر ہے۔